عطار صاحب کا بڑا مشہور واقعہ ہے. حضرت فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں بنے نا، پہلے تو عطار ہی تھے. آپ کا کام کر رہے ہیں دکانداری میں، عطار پنسار. ایک درویش آیا، کہتا دے اللہ کے نام پر. کہ ٹھہر جا، دیتا ہوں. پھر سوال کیا، کہتے ٹھہر جاؤ. آدھا گھنٹہ پھر گزر گیا. درویش تو ٹھہرا بھی دیتا ہوں. کہتے کیا کر رہا ہے تو؟ کہتا میں مصروف ہوں، ابھی تیرے دیتا ہوں کچھ نہ کچھ. او غصے میں آ گیا فقیر. ان سے پوچھتا ہوں مصروف ہے تو مرے گا کیسے؟ وہ فرید الدین نے کہا کہ جس طرح تو مرے گا. تو منطقی. وہ کہا ہمارا کیا چادر بچھائی کلمہ پڑا مر گیا. اب اس بات کا اس کے اوپر اثر ایسا ہوا کہ فرید الدین عطار پھر رحمۃ اللہ علیہ ہوا. پھر نکلے، پھر عرفان کی منزلیں، عرفان مٹا دیا، سب کچھ کاروبار کرتے. یہ اگر موت ہے تو ہم تو موت سے بھی محروم ہو گئے. ہمیں نہ زندگی ملی نہ موت ملی. کیا موت بھی ہمیں والے سچے ملی، زندگی بھی کرا کرا کے گزری. اس لیے کم از کم زندگی میں اور شعبہ درست نہیں کر سکتے ہو تو ایک موت تو خوشگوار کی آسان سی بنا لو، وہ بھی نہیں بنتی. تو مر رہے ہیں. اب اس موت کے وقت جو ہے نا زندگی کی تمنا ہوئی پڑی ہے عام آدمی کو. اور جب زندہ سے مرنے کی آرزو تھی، نہ زندگی کے وقت زندگی کی خواہش کی، نہ موت کے وقت موت کو درست کیا. تو یہ ہے انسان آڈ، ہمیشہ آڈ رہتا ہے کہ ہر چیز کو غلط ٹائم پہ کر رہا ہے. زندگی کے اندر زندگی کی بات کرو، بازار گئے ہو تو کچھ خریدو یا نہ خریدو، بازار سے بازار کی طرف گزر جاؤ، آرام سے گزر جاؤ اور خاموشی کے بعد خاموش ہو جاؤ. اور یہ دیکھو کہ موت آ رہی ہے، اور جب وہ بادشاہ بھیجی ہے چٹھی تو وہ تو آگے رہے گی. اب گھبرانا نہیں ہے، شور نہیں مچانا. تو میرا سانس تنگ ہوتا جا رہا ہو تنگ ہوتا تو ہونا ہے، اب تو نہیں ہے تنگ. اس لیے اب اس کے ڈرنے والی کوئی بات نہیں. اپنی موت کو کم از کم خوشگوار، زندگی کو کم از کم خوشگوار زندگی میں نے بتائی تھی کیسے گزرتی ہے. آرزو کام کر دو، آسانیاں پیدا ہو جائیں گی. آرزو جو ہے نا یہ بعض اوقات ہلاکت کا باعث ہے. پھیلتا جائے پھیلتا جائے پھیلتا جائے، کہاں تک پھیلتا جائے؟ پوچھو اسے کہاں تک پھیلے گا. ایک دوسروں کے علاقے فتح کرنے والا بے علاقہ مرا. کئی بار ہوا سب. فاتحین جو ہے نا وہ ایسے بے بسی کے عالم مرے ہیں، ادھر فتح کرتے جاؤ ادھر بغاوت ہوتی جائے، فتح کرتے جاؤ بغاوت ہوتی جائے. وہ ایک آدمی گھاس کی رسی بن رہا تھا نا، رسی گھاس کی، پاس سے گدھا کھڑا ہوا تھا. وہ گدھا کھاتا جائے، وہ رسی بنتا جائے گا، کھاتا جائے گا. ڈھیرو میل میل بنائی ہے. ایسے صاحب میں نے کتنے میل بنا لی ہوگی. گدھا کہتا ہے اتنی جیسے تیرے ہاتھ میں ہے، باقی میں کھا گیا. تو یہ انسان کا عالم ہے کہ حاصل کیا ہے وہی جو تو نے استعمال کیا. باقی کسی کی امانت جو ہے وہ تو رکھ رہا ہے اور وہ اپنا مبارک لے لیں گے. تو نے جو کچھ استعمال کیا وہی تیرا تھا، اور جو کچھ تو نے دے دیا اللہ کی راہ میں وہ تیرے آگے استقبال کرے گا. اور جو چھوڑ گیا یہ تیرا ناجائز تھا، وارثوں کی امانت ان کو مل جائے گی. اس لیے اس بات کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، اسے کیا خیال ہے. انسان بہت غافل ہے نا. ایک چیز کبھی آپ دیکھو نا، کتاب پڑھتے ہو بہت عظیم کتاب، ساتھ ساتھ یہ بھی سوچا کرو کہ جن لوگوں کا ذکر ہے کتاب میں وہ بھی مر گئے، کتاب لکھنے والا بھی نہیں رہا اور پڑھنے والا بھی نہیں رہے گا. آپ پڑھ لو جتنا پڑھنا ہے. تم پڑھتے ہو بھول جاتے ہو. تو یہ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، کیا نہیں کہہ رہا. اس نے کیا کہا تھا جس کو مرے ہوئے 200 سال ہو گئے، کہ تم نے کیا کہا تھا، تم کیا کہہ رہے. اور اپنے مصروفیت کے زمانے میں یہ نہ بھول جاؤ کہ یہ مصروفیت بھی عارضی ہے، یہ علم بھی عارضی ہے، یہ بات بھی عارضی ہے، یہاں کا اسٹے عارضی ہے. ایک چیز پرماننٹ ہے کہ جس نے پرماننٹ رہنا ہے. یہ دیکھو نا کائنات میں کوئی چیز ایسی ہے جو تمہارے باپ دادا کے وقت بھی تھی اب بھی ہے، ضرور ہوگی. وہ آپ جو زیادہ پرماننٹ ہے. چاند سورج ستارے پہاڑ آپ سے زیادہ دیر پر ٹھہرتے ہیں، اور آپ سے پہلے بھی اللہ کا ذکر ہے، آپ کے بعد بھی ذکر ہے. وہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی بات ہے. آپ کم از کم کسی اس ذات سے وابستہ ہو جاؤ جس کو زوال نہیں ہے، آپ بھی اس سے بچ جاؤ گے. اس کا ایک طریقہ ہے فانی چیز سے وابستگی، فانی شے سے محبت فانی چیز کا ساتھ فنا کر دے گا. اپنی محبتوں کو دریافت کرو. آپ کی محبت کس بات سے ہے؟ مال سے ہے فانی، اشیاء سے ہے فانی، آسائشوں سے ہے فانی، اللہ سے ہے باقی ہمیشہ رہے گا. اللہ والوں سے ہے تب بھی باقی. بحث کی بات ہی کو نہیں ہے. اللہ والے کون ہوتے ہیں؟ تم ہوتے ہو تو سارے ہوتے ہیں، نہیں ہوتے تو کوئی بھی نہیں ہوتا. مختصر بات ہے نا.
اللہ والے ہوں سو ہوں، اگر تم نہیں ہو تو پھر آپ اللہ والوں کا ذکر کر رہے ہو۔ اگر موسم بہار کا ہے اور آپ کی گائے بھوکی بڑھتی جا رہی ہے، اسے گھاس نہیں ملا تو باہر کا کیا ذکر کرنا ہے؟ ہوتا رہے، یہ دیکھنا ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کیا رشتہ کر رہے ہو۔ اللہ کی طرف تم رجوع کرو گے پھر اللہ کے والوں کا ذکر ہوتا ہے، ورنہ اللہ والوں کا ذکر کرنے کا تمہیں کوئی فاقی نہیں بنتا، خالی کسی کا ذکر کرنا کوئی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی بات۔ اس لیے آپ نے سفر کا رجوع دیکھو، مدعا دیکھو کہ تم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے چلے ہو، مقصد سفر کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ حاصل کی تمنا کہیں ایسا نہ ہو تو آپ ہمیشہ ہی لا حاصل کر دے، اس لیے مقصد بڑے غور سے پہچاننا چاہیے، پھر یہ بات چلتی ہے۔ چلو آپ یاد رکھنا اس بات کا۔